دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم عام طور پر جب کام کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کام کرنے سے شروع میں ہی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کی شان کو جانیں تو بے پناہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے جب اس کو تلاوت کیا جاتا ہے 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس بندہ مومن اللہ کی بندی کے 10 رتبے جنت میں بلند کیے جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الف لام میم ایک نہیں 3 حروف ہیں۔ جو بندہ مومن الف لام میم پڑھتا ہے، اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 30 گناہ معاف فرماتا ہے، اور 30 رتبے جنت میں بلند کیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے رحمان اور رحیم۔ ایک ہی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر وہ کام جس میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ برکت کے لائق نہیں ہوتا۔ معلوم کیا چلا، ہر وہ کام جس میں بسم اللہ شریف پڑھی جائے وہ باعث برکت ہو جاتا ہے، اور جس کام میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ باعث برکت نہیں ہوتا۔ جو بندہ مومن کھانے میں برکت چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، اگر پینے میں برکت چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، اگر بیٹھنے میں برکت چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، اگر لیٹنے میں برکت چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، اگر وضو کرنے میں یہ ابتدا کرتا ہے وضو میں برکت چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، جب نماز پڑھنا چاہتا ہے نماز میں برکت حاصل کرنا چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، کپڑے پہننے میں برکت چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، کپڑے اتارنے میں برکت چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، کوئی اور اچھی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے۔ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر وہ کام صاحب برکت ہو جائے گا۔ دوسری بات، جس بندہ مومن کو یہ عادت پڑ جائے کام کرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، پہلا فائدہ یہ وہ کام باعث برکت ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ جب شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے، نفس غالب ہو کے اللہ کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے، یہ گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے، کام کرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت پڑ گئی۔ اب جب یہ بسم اللہ شریف پڑھے گا، یہ بسم اللہ شریف اللہ کا نام لے کے یہ گناہ نہیں کر سکتا، یہ مومن ہے، یہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، ایک تو اللہ کے نام کی برکت سے یہ گناہ سے بچے گا، اور دوسرا اس کے باطن میں ایمان ہے، حیا ہے، بسم اللہ پڑھے گا تو گناہ کا کام نہیں کر سکے گا۔
اپنے عملوں میں برکت پا لی اور گناہ سے بچنے والا بن گیا۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کے گناہ کا ایک ذرہ بھی نہیں بچتا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو 10,000 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10,000 گناہ اس کے معاف کرتا ہے اور 10,000 رتبے جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب مومن گھر میں داخل ہو تو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے گھر میں برکت ہوگی، لیکن اگر بسم اللہ شریف کے ساتھ سورت اخلاص ملا دے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب مومن گھر میں داخل ہوتا ہے، جب بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو گھر میں برکت ہوتی ہے، اگر اس کے ساتھ قل اللہ شریف ملا دے تو وہ غنی ہو جاتا ہے۔ گھر گھر میں رونا، گھر گھر میں پریشانیاں، معاشی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں، میرے بھائی میرے بیٹے تم مومن ہو کر اللہ کی رحمتوں میں آ گیا، اب ان اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا طریقہ تو یہ رسول پاک نے بتایا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب مومن کو قبر میں اتارو کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا، جس طرح تجھے رسول پاک نے تعلیم دی ہے وہ اپناتا جا، اللہ کا قرب پاتا جا، اللہ کے قریب ہوتا جا، خدا کی رحمتوں کو سمیٹتا جا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو قبر میں اتارو پڑھو بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ جب تم یہ پڑھو گے ایک چھوٹا سا کلمہ، نبی پاک فرماتے اس کلمے کے صدقے اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر کوئی اللہ کا مومن بندہ اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے خوبصورت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، کیا ہی عمل ہے، کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے وہ بڑی عظیم ذات ہے، عظمت والی ذات ہے، خوش خط خوبصورت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، اللہ اس کے اس عمل کے صدقے بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ خدا کے ولی گزرے ہیں، اللہ کے ولی نہیں تھے، غافل بنتا تھا، اللہ سے دور تھا، خدا کے دین سے دور تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کی بہت پیاری بیٹی تھی، معصوم بیٹی، کبھی سینے پہ سلا لیتے، کبھی کندھے پہ بٹھا دیتے، کبھی گلے لگا لیتے، دن رات ان سے محبت کرتے، پیار کرتے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا اس بچی کا وصال ہو گیا، آپ کے دل پر اس طرح اثر پڑا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، ساری رات آنکھوں میں آنسو، جا کے رات گزارتے، دل پر اتنا تو غم وارد ہوا، اتنا تو دل افسردہ ہوا، آپ نے شراب پینا شروع کر دی۔ غم کو بھلانے کے لیے وہ بیوقوف انسان ہے جو غم کو بھلانے کے لیے وہ کام کرتا جو شیطان تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب کریم نے اس بندے کے لیے غموں کو دور کرنے کے بڑے وسیلے بتائے۔ شیطان چاہتا میں اس کو ذلیل کر دوں، اس کا منہ کالا کر دوں، اس کو ایسی پریشانیاں دے دوں، ایسے غموں میں مبتلا کر دوں یہ کافر ہو کے مر جائے۔
اس کے اوپر بھی شیطان حاوی ہوا، نفس نے دھوکہ دیا، اپنے غم کو غلط کرنے کے لیے اس نے شراب پینا شروع کر دی۔ آپ کے بارے میں لکھنے والا زمانے کا محدث ہے، زمانے کا ولی ہے۔ آپ فرماتے رات کو کعبہ خانے میں چلا گیا، شراب پر شراب، گلاس پر گلاس، پیتے پیتے بے ہوشی کی حالت ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اپنے گھر کی طرف چلے۔ چلتے چلتے رستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اس کو اٹھایا تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو جھاڑا، صاف کیا، اسے چوما، اس کے بوسے لیے، پکڑے پکڑے گھر پہنچا، عطر نکالا، اس کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اس کو معطر کیا، خوشبو لگائی اور پھر قرآن پاک میں رکھ دیا۔ آپ تحریر کرتے ہیں رات کو سو گیا، کیا دیکھتا ہے حشر کا میدان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، دھاڑے مار کے رو رہا ہے، اتنی بڑی مصیبت میں ہے، نفسی نفسی پکار رہا ہے۔ اسی حشر کے میدان میں ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھول کے اس کے پیچھے لگ گیا، آگے آگے بشر آتی، پیچھے پیچھے اژدہا، وہ اس کو کھانا چاہتا تھا۔ جب جان بچانے کے لیے بھاگا تو سامنے ایک اللہ کا بزرگ بندہ کھڑا ہوا تھا، داڑھی سفید ہے، چہرے پہ اللہ کا نور ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، دیکھ کے اس طرف بھاگا، قریب گیا، کہا بابا جی یہ اژدہا میرے پیچھے لگ گیا، یہ مجھے کھانا چاہتا ہے، اللہ کا واسطہ مجھے بچائے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹے تو نے اگر مجھے طاقت دی ہوتی اللہ کی قسم میں مقابلہ کرتا، لیکن تو نے مجھے قوت ہی نہیں، میں اتنا کمزور ہوں، اس اژدہا سے میں کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اس نے پھر فریاد کی بابا اللہ کے واسطے مجھے بچاؤ، یہ مجھے کھا جائے گا۔ ان بزرگوں نے فرمایا اس پہاڑی پہ چڑھ جا، دوسری طرف دیکھ، اگر تجھے تیری امانت مل گئی تو تجھے بچا لے گی، میں بہت کمزور ہوں، میرے بس کا روگ نہیں میں تجھے بچا سکوں۔ وہ پہاڑی پہ چڑھا، بشر حافظ فرماتے جیسے میں پہاڑ پر چڑھتا چلا گیا دیکھا پہاڑ کے دوسری طرف چھوٹی چھوٹی عمروں کے معصوم بچے، ان بچوں کے اندر اس کی وہ بیٹی بھی ہے، جو معصوم بچی جس کا وصال ہو گیا تھا، اس کے غم میں یہ شراب پینے لگتا تھا۔ اس نے اپنی بچی کو دیکھا، اس کو پکارا، وہ بھاگی ہوئی آئی، آ کے بشر حافظ کے سینے سے چمٹ گئی۔ بشر حافظ فرماتے میں نے کہا بیٹے پیار بعد میں کریں گے، تیری جدائی نے مجھے بڑا پریشان کیا، لیکن دیکھو میرے پیچھے اژدہا آتا ہے، مجھے کھا جائے گا، مجھے اس سے بچا۔ اس بچی نے ایک ہاتھ کھینچ کے اس اژدہا کو مارا، وہ اژدہا پلٹ کے چلا گیا۔ کہتے میں نے بچی سے پوچھا بیٹی میں کیا دیکھتا ہوں؟ کہا ابو جان یہ اژدہا نہیں ہے، یہ تیرے گناہ ہیں، اژدہا کی صورت میں تیرا پیچھا کر رہے ہیں، تو نے اتنے گناہ کی ابا جی، یہ گناہ اس کی طاقت کو بڑھاتے گئے، اس اژدہا کو بڑا کرتے گئے، تو نے اتنے گناہ کیے کہ اژدہا کی صورت میں تجھے نگلنا چاہتے ہیں۔ یہ بابا جی تجھے ملے تھے؟ ہاں بیٹا ملے تھے۔ کہا ابا جی یہ تیرے نیک اعمال تھے، اگر تو نیکیاں زیادہ کرتا، اللہ کی نماز پڑھتا، اللہ کا ذکر کرتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا، قرآن پاک پر عمل کرتا، رسول پاک کی سنتوں کو اپناتا، یہ اتنے طاقتور ہو جاتے، یہ سانپ کو تیرے پاس، اژدہا کو تیرے پاس بھی نہ آنے دیتے، کیوں تو نے گناہ زیادہ کیے، نیکیاں کم کی، گناہ کا اژدہا قوت والا ہو گیا۔ اور یہ بزرگ نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گئے۔ بابا جی ابھی تیری موت نہیں آئی، ابا جی ابھی تیری موت نہیں آئی، موت کے بعد توبہ کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ تو مر جائے اللہ سے سچی توبہ کر، گناہ چھوڑ دے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر، خدا کی قسم حشر کے میدان میں تو کامیاب ہو جائے گا۔ اتنا سننا تھا،
خواب دیکھ رہے تھے، آنکھ کھل گئی، وضو کیا، اللہ نے ظاہر کی آنکھ تو کھولی، اللہ نے باطن کی آنکھ بھی کھول دی، وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، عرض کی یا اللہ یہ تیرا بندہ، اس نے بڑے گناہ کیے ہیں، یا اللہ میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، آج میں تیرے سامنے سب گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، پڑھ کتاب، خدا کی قسم لکھا ہے، غیب سے آواز آئی، اے بشر حافظ تیرے سارے گناہ معاف کیے اور میں تجھے اپنے ولیوں میں شمار کرتا ہوں۔ رو کے عرض کی یا اللہ اتنا بڑا کرم، اتنی بڑی رحمت یہ تو نے کیسے عطا فرمائی؟ اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے بشر حافظ یاد کر تو نے کاغذ کو اٹھایا تھا، اس میں میرا نام لکھا تھا، تو نے اس کو جھاڑ کے چوما تھا، اپنے گھر میں لا کے معطر کر کے خوشبو لگا کے تو نے قرآن پاک میں رکھا تھا، تو نے میرے نام کو عزت دی، ہم نے تجھے عزت دی۔ اے بشر حافظ جب تک تو اس شہر میں زندہ رہے گا، اے بشر حافظ میں نے تجھے اپنا مقبول بندہ بنا لیا۔ آپ نے عرض کی یا اللہ جب تو نے مجھے اپنا مقبول بندہ بنایا میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اب اس تیری دھرتی پر میں جوتا پہن کے نہیں چلوں گا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اگر تو جوتا پہن کے نہیں چلے گا تجھے میں نے اپنا محبوب بنا لیا۔ اس شہر میں کوئی چھپایا، کوئی جانور نہ گوبر کرے گا، نہ مینگنیاں ڈالے گا، نہ پیشاب کرے گا، تیرے پیروں کو میں پاک رکھوں گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے نام کو عزت دینے والا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، بازار میں چلے گئے، خربوزے والے کو دیکھ کر ادھر پہنچے، ایک خربوزہ اٹھایا، کیا دام ہے؟ اس نے اس کی قیمت بتائی، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں پیسے نہیں تھے، فرمایا بھائی اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے میں نہیں خرید رہا، کہہ کے وہ خربوزہ رکھ دیا۔ پڑھیے کتاب۔ اس خربوزے والے نے عرض کی بابا پیسے کی کیا بات ہے، آپ قبول کریں، آپ لے جائیں، آپ کھائیں گے، اللہ مجھے بہت بڑا اجر دے گا۔ آپ نے فرمایا میں خریدنا چاہتا تھا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بھیک نہیں مانگنا چاہتا، یہ کہہ کے خربوزہ رکھ دیا۔ اس خربوزے والے نے اسے اٹھایا، کہا لوگو یہ وہ خربوزہ ہے جس پر بشر حافظ نے ہاتھ لگایا۔ چاروں طرف سے لوگ بڑے، کہا ہے خربوزے والے بتا اس کی کیا قیمت لیتا ہے جسے اللہ کے ولی نے مس کیا، اللہ کے ولی نے ہاتھ میں لیا۔ اس نے کہا یہ ایسے نہیں بیچوں گا، میں اس کی نیلامی کروں گا، جو نیلامی جیت جائے یہ خربوزہ لے جائے۔ خربوزے والے نے آواز لگائی 1 درم، دوسرا کہتا ہے 2 درم، تیسرا کہتا ہے میں 3 درم دیتا ہوں، چوتھا کہتا ہے میں 4 درم دیتا ہوں۔ 1000 درم تک قیمت گئی۔ اگلا شخص کہتا ہے میں 1001 درم دیتا ہوں۔ خدا کی قسم تحریر ہے، بولی بڑھتی گئی، بولی لگتی گئی۔ یہ خربوزہ جس پر اللہ کے ولی نے ہاتھ رکھا تھا 40,000 درم میں بکا۔ اس اللہ کے نام کو دل میں جگہ دے، اللہ کے نام کی عظمت کو سمجھ اور شان کو سمجھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے، جس کام میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ باعث برکت نہیں ہوتا۔ کیا معلوم چلا؟ جس کام میں بسم اللہ شریف پڑھی جائے وہ باعث برکت ہو جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں تحریر ہے، ایک شرابی دن رات شراب پیتا تھا، اس کا بڑا بھائی پہلے پیار سے سمجھاتا رہا، وہ نہیں سمجھا، پھر جوتے مارے، گھر سے نکال دیا، چلا گیا، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔
اسی بھائی کے گھر میں رہتا تھا، یہی کھاتا پیتا تھا۔ بزرگ لکھتے ہیں جب دیکھا کہیں کوئی سہارا نہیں، کہیں کوئی رہنے کی جگہ نہیں، واپس اپنے بھائی کے گھر آ گیا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، بھائی باہر گیا ہوا تھا۔ اس نے آ کے عادت کے مطابق شراب پینا شروع کی۔ بھائی کو اطلاع پہنچی آپ کا چھوٹا بھائی گھر آ گیا اور وہ شراب پی رہا ہے۔ آپ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، کسی کو گناہ کرتا دیکھے بازور قوت روکے نہیں، میں یہ غلط کام نہیں کرنے دوں گا۔ اگر طاقت نہیں ہے تو نبی پاک کے فرمان کے مطابق زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے۔ یہ بڑا بھائی واپس لوٹا، مارنا شروع کیا، ہاتھ میں ایک لٹھ لے لی، وہ آگے بھاگ رہا ہے، یہ بڑا بھائی مار رہا ہے، اتنا مارا کہ گھر سے بھگا دیا۔ جا رہا تھا، سامنے ایک کاغذ پر بسم اللہ شریف لکھی دیکھی، اسے اٹھایا، اٹھا کے کہتا ہے کوئی رکھنے کی جگہ تو نظر نہیں آتی، چلو میں تجھے اپنے جسم میں رکھ لیتا ہوں، کہہ کے اس کاغذ کو بسم اللہ شریف جس میں لکھی ہوئی تھی اس کو نگل گیا۔ پھر اس کی موت آ گئی، بھائی کو بتایا گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا، دفن کر کے آ گئے۔ رات کو بھائی نے دیکھا یہ شرابی بھائی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ کہا بھائی میں ذلیل انسان تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، میں عذاب پر مستحق تھا۔ جب منکر نکیر میرے پاس آئے کہنے لگے ان کے اعمال تو بہت گندے ہیں لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا نور نظر آتا ہے۔ جب تحقیق کی پتہ چلا میں وہ کاغذ نگل گیا تھا جس پہ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ فرشتے کہتے ہیں جس کے باطن میں اللہ کا نور ہو اس سے کیا سوال کرنا ہے، یہ تو مومن ہوگا۔ وہ چلے گئے اور جنت کی کھڑکی کھول گئے۔ آگے بڑھ، اس عمل کو اپنا، جب تو کام کر تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کر تاکہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ پائے اور روز محشر بخشش کا وسیلہ پائے۔ یہی اللہ کا نام تیری بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اذان ختم ہو جائے گا۔
الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة مما رزقناہم ینفقون، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ جب بندہ مومن کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ صاحب ایمان ہو گیا۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کا پاک ارشاد ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ ہمارے نام پر قربان کرتے ہیں۔ پہلے ایمان، پھر نماز، پھر جو کچھ اللہ نے عطا کیا وہ اللہ کا مومن بندہ اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہے۔ یہ مومن کی صفات بیان کی گئی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، چاہے وہ ہجرت کرے اور چاہے تو جہاں پیدا ہوا وہی رہے۔ جب ہجرت فرض ہو جاتی ہے تو یہ ایسی اہمیت والا حکم ہے کہ پھر مومن کو اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے اللہ کا دین بچانے کے لیے۔ لیکن حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چھوٹ دی، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز کو قائم کیا، ماہ رمضان کے روزے رکھے، پھر چاہے تو وہ ہجرت کرے، چاہے تو جہاں پیدا وہاں رہے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، پہلے سنو مومن کی عظمت قرآن پاک میں اللہ بیان کرتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، رب نے فرمایا میں اللہ تعالی مومنوں کا دوست ہوں۔ خدا کی قسم نگاہ اٹھا کے دیکھ، جس کا کوئی چودھری دوست ہو جائے، کوئی وڈیرا دوست ہو جائے، کوئی میر دوست ہو جائے، کوئی خان دوست ہو جائے، اس کی چال بدل جاتی ہے، بات کرنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ جس کا کوئی منسٹر دوست ہو جائے، صدر دوست ہو جائے، وزیر اعظم دوست ہو جائے، دن میں 10 بار ذکر کرتا ہے میری وزیر اعظم سے دوستی ہے، صدر سے دوستی ہے، اور پھر کہتا ہے کوئی کام ہو تو بتانا۔ قربان اس کی عظمت اور اس کی شان پر جس کو اللہ فرمائے میں اس کا دوست ہوں،
پڑھو قرآن پاک، اللہ ولی الذین آمنوا، رب فرماتا ہے میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، آگے بھی قرآن پاک پڑھو، رب فرماتا ہے میں نے عزت رکھی اپنی ذات میں، اپنے رسول میں اور مومنوں میں۔ یہ دنیا کی اس نے بھی دیکھو، آج وہ ڈیرا دوست ہے، کل خدا کی قسم اس کی عزت کا لٹیرا بن جاتا ہے۔ آج منسٹر دوست ہے، اگلے دن دشمنی ہوگی اس کو جیل میں ٹھسوا دیتا ہے۔ آج صدر وزیر اعظم دنیا اس کو سلام کرتی ہے، اگلا دن آتا ہے جیل میں سڑ رہا ہوتا ہے، ٹکے ٹکے کے لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی عزت نہیں ہے۔ جب اللہ عزت دیتا ہے وہ دنیا سے لوٹ جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، زمین میں دفن ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں لوگ ان کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے رتبے بلند ہونے کی دعائیں کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس بندے سے دوستی کی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، پہلی بات مومن کا اللہ دوست ہو گیا، دوسری بات اللہ نے مومن کو صاحب عزت بنا دیا۔ لیکن یہ نام کا مومن نہیں، کام کا مومن چاہیے۔ مومن کی پہلی صفت سنو میرے بھائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 5 وقت نماز پڑھی اللہ نے اس پر جنت کو حلال کر دیا، جہنم کو حرام کر دیا۔ کیا چاہیے؟ اللہ کی نماز پڑھنے والے، اللہ کو سجدہ کرنے والے۔ نبی پاک نے تیرا اعلان فرمایا ہے جس نے 5 وقت نماز ادا کی اللہ نے اس کے لیے جنت کو حلال کر دیا، جہنم کو حرام کر دیا۔ نماز ایسا عمل ہے اس کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ کا مومن بندہ جب تکبیر کہتا ہے، تکبیر اللہ اکبر، اللہ کے محبوب فرماتے جب مومن نماز کی تکبیر کہتا ہے اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں نے اس کو جنا ہو۔ تکبیر کے بعد مومن ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تیرے میرے پیارے رسول فرماتے ہیں جب مومن ثنا پڑھتا ہے اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنے ہی سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب مومن اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کو 4000 نیکیاں عطا کرتا ہے، 4000 گناہ معاف کرتا ہے اور 4000 جنت میں رتبے بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب مومن نماز میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ اسے مقبول عمرے اور حج کا ثواب عطا فرماتا۔ جب مومن رکوع میں جاتا ہے رسول پاک کا فرمان ہے جتنا اس کا وزن ہے، نماز پڑھنے والے کا جتنا وزن ہے اتنا کلو سونا، اتنا وزن سونا صدقہ خیرات کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جب مومن رکوع میں تسبیح پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ 3 بار تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کو ایسا ثواب دیتا ہے جیسے جتنی کتابیں آسمانی نازل ہوئیں، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئے، جیسے اس نے سب کی تلاوت کی ہو اتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں رکوع مکمل کرنے کے بعد کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لکل، کہہ کے یہ کومے میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔
یہ نظر رحمت کیا ہے؟ اللہ کے محبوب سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظر رحمت کیا ہے جس سے اللہ دیکھتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا جس کو اللہ نے ایک بار بھی نظر رحمت سے دیکھا اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ جب یہ مومن نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں جاتا ہے، نبی پاک کا فرمان ہے نماز کی ہر آیت کے بدلے میں اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جب یہ سجدہ کرتا ہے پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ اس کو بے شمار نیکیاں عطا کرتا ہے، بے شمار گناہ اس کے معاف کرتا ہے اور بے شمار رتبے جنت میں بلند کیے جاتے ہیں۔ کیا معلوم چلا؟ بے شمار فرشتے گن نہیں سکتے، اللہ جانتا ہے کتنے گناہ معاف کیے، کتنے نیکیاں عطا کی اور جنت میں کتنے رتبے بلند کیے، اسے اللہ کے فرشتے بھی گن نہیں سکتے۔ نبی پاک کا فرمان ہے جب مومن تشہد پڑھتا ہے اللہ اس کو صابرین کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب نماز مکمل کر کے سلام پھیرتا ہے ندا کی جاتی ہے میرے بندے میرے جنت کے 8 دروازے میں نے 8 کھولے، جس دروازے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے یہ بھی سمجھیں۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی با جماعت نماز پڑھو۔ یہ نہیں ایسے ہی ٹھونگے مار لیے جاؤ موقع ملا ٹھونگے مار کے فارغ ہو گیا، با جماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر بغیر شرعی عذر کے جماعت کی نماز نہ پڑھے، با جماعت نماز نہ پڑھے، جب مرے گا قبر میں دفن ہوگا، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں کو حکم ہوگا اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دو، قبر میں اس کا قبلے سے چہرہ پھیر دیا جائے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں بغیر شرعی عذر کے جو جماعت چھوڑ دیتا ہے، با جماعت نماز نہیں پڑھتا، تورات شریف میں، زبور شریف میں، انجیل مقدس میں، قرآن شریف میں ایسے بندے پر اللہ نے لعنت کی ہے، لعنت کی ہے۔ نبی پاک فرماتے جو بغیر شرعی عذر کے جماعت چھوڑتا ہے، جب زمین طرف دیکھتا ہے زمین لعنت کرتی ہے، جب آسمان طرف دیکھتا ہے آسمان لعنت کرتا ہے۔ بغیر شرعی عذر کے جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھنی، با جماعت نماز ادا کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ایک میرا امتی اتنی نمازیں پڑھتا ہے جتنی ساری امت نمازیں پڑھتی ہے، ایک میرا امتی اتنی نمازیں پڑھتا ہے جتنی میری ساری امت پڑھتی ہے، وہ میرا امتی اتنے روزے رکھتا ہے جتنی میری ساری امت روزے رکھتی ہے، اور وہ میرا امتی اتنے حج کرتا ہے جتنی میری ساری امت حج کرتی ہے، اور سارے نیک کام کرتی ہے جو میری امت کرتی ہے، لیکن 2 کام نہیں کرتی، ایک با جماعت نماز نہیں پڑھتا اور دوسرا جمعے کی نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ بندہ جس نے اتنی نمازیں پڑھی جتنی نبی پاک کی ساری امت نے پڑھی، اتنے روزے رکھے جتنے ساری امت نے رکھے، اتنے حج کیے جتنے ساری امت نے حج کیے، اور تمام نیکیاں جو امت نے کی اس ایک امتی نے کی، لیکن نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نہ جمعہ پڑھتا ہے۔ رسول پاک فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں دھونسے گا، نہیں پوچھے گا تو نے دنیا میں کیا کیا تھا، کتنے کام کیے تھے۔ رسول پاک فرماتے نہ اس کا کوئی اللہ نفل قبول کرے گا، نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا، اور نہ اللہ اس پر رحم کرے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نماز پڑھنے والا کتنا خوش نصیب۔ نبی پاک فرماتے
جب مومن سو کر نماز کے لیے اٹھتا ہے، شیطان کہتا ہے ہو سکتا گھر میں ہی نماز پڑھ لے، لیکن جب وضو کر کے وہ گھر سے نکلتا ہے، ہر قدم اٹھانے پر، ہر قدم رکھنے پر اللہ اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جب مسجد میں چلنے کی تو مسجد طرف چلتا ہے، شیطان کہتا ہے ہو سکتا ہے کسی اور طرف چلا جائے، مسجد میں نہ جائے۔ جیسے ہی وہ مومن مسجد میں نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے جاتا ہے، شیطان کہتا ہے ہائے تو نے تو میری کمر ہی توڑ دی، تو نے مجھے نا امید کر دیا۔ جب اللہ کا مومن بندہ با جماعت نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اور وہ مسجد سے نکلتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک اللہ کے محبوب نے فرمایا جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے میرے فرشتوں اس کے سر پہ جتنا گناہ کا بوجھ ہے اتار کے مسجد سے باہر رکھ دو، میرا بندہ میرے گھر میں اس طرح جائے اس کے سر پر ایک گناہ کا بوجھ بھی نہ ہو۔ نبی پاک فرماتے جب نماز پڑھ کے فارغ ہو کے باہر نکلتا ہے، فرشتے پوچھتے یا اللہ تیرے حکم سے ہم نے گناہ اس کے سر سے اتارے، اس کا کیا کریں؟ رب کہتا ہے جو میں نے اتار دیے وہ معاف کر دیے۔ حدیث پاک ہے جب یہ مومن گھر سے نکلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہو کے مسجد سے نکلتا ہے، ایک اللہ کا فرشتہ ندا کرتا ہے اے اللہ کے ولی از سر نو عمل کر، اس لیے تیرے پچھلے سارے گناہ بھلا دیے گئے۔ میرے بھائی میرے بیٹے ہمیں سوچنا ہے، نبی پاک کا فرمان ہے روزے محشر جب میری امت کے اعمال تلیں گے وہ اعمال ساری باقی امتوں سے 10 گنا وزنی ہوں گے۔ امتیں حیران ہو جائیں گی، اپنے نبیوں سے کہیں گی اے ہمارے نبی ہماری بھی نمازیں تلیں، لیکن جب رسول پاک کی امت کی نمازیں تلیں ان کا وزن ہماری نمازوں سے 10 گنا زیادہ تھا۔ وہ اللہ کا نبی جواب دے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سکھائی تو اس میں بسم اللہ شریف بھی دکھائی، اس بسم اللہ شریف کے صدقے ان کی نمازیں 10 گنا وزنی ہو گئیں۔ آؤ لوٹو قرآن پاک کو سمجھو، رسول پاک کی تعلیم کو سمجھو، گھر بیٹھ کے نہیں آئے گی، آؤ گے قرآن و حدیث سنو گے، دل پٹے گا، دل کی سیاہی دھلے گی، اللہ کی قسم وہ سارے کام ہو جائیں گے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ مہربانی بیٹے، جزاک اللہ۔ تو جا فرمائیں، میرے مرشد میرے شیخ فرمایا کرتے تھے لوگوں نبی پاک کا آنے کا مقصد اللہ، قرآن پاک کا مقصد اللہ، اور میری ساری تعلیم اللہ کی تعلیم۔ کسی چیز کا ارک جو اثر رکھتا ہے دوسری چیزیں اثر نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کا سارا دین قرآن پاک، رسول پاک کی تعلیم، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی طرف بلایا گیا ہے، اللہ کی یاد اس کی دعوت دی گئی ہے۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے وہ اللہ کا نام
جو دلوں کو روشن کر دیتا ہے، دلوں کو پاک کر دیتا ہے، وہ اللہ کا نام جو دین سے محبت پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ کا نام جو گناہ سے نفرت پیدا کر دیتا ہے، اللہ کا نام جو اللہ کی پناہ دیتا ہے. یہ ساری قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. انبیاء کرام نے اللہ کا ذکر سکھایا. ایمان لانے والا جب ذکر کرتا تو ایمانی قوت بڑھتی ہے. جب ایمانی قوت بڑھتی ہے، یہ شیطان نفس کو دیر کر کے اللہ اس کے نبی کا مطیع بن جاتا ہے. اور یہی زندگی کا مقصد ہے. اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، کوئی زبان سے اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، یہ سب زبان کا ذکر ہے. دوسرا دل کا ذکر، جس کا حدیث میں آتا ہے زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے. جتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے شہباز بنے، کتب بنے، ابدال بنے، دل کے ذکر سے بنتے ہیں. لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. قرآن پاک دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. ابھی آپ کو اس کی اجازت دوں گا، 15 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا. اگر آپ نے عمل کیا، جس کا کہنا نہیں، اللہ آپ کو دکھا دے گا. ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا. زبان سے کاروبار کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا. آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا. یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا. اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی، جس کو اللہ تعالی ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے. اللہ یہ شان ہمیں بھی عطا فرمائے. وہ میرے بھائی، میرے بیٹے جو پہلی بار آئے ہیں اور پہلے ذکر کی اجازت نہیں لی، وہ اٹھ کے میرے سامنے آ جائیں، پرانے تھوڑا پیچھے ہو جائیں، تاکہ نئے دوستوں کو یہ اسم اعظم دل کا ذکر حاصل ہو جائے. جو نئے دوست ہیں میرے آگے آ کے بیٹھیں. تو کیا فرمائیں؟ دل کی پاکی، تزکیہ نفس، اللہ کا قرب، خدا کی معرفت. آپ کا دیکھنا اللہ کے لیے ہو جائے، بولنا اللہ کے لیے ہو جائے، چلنا پھرنا رب کے لیے ہو جائے، آپ رب کے ہو جائے، رب آپ کا ہو جائے. یہ سب نعمتیں دل کے ذکر سے ملتی، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. ابھی آپ کو اس کی اجازت دوں گا، 15 منٹ لگے گا، طریقہ سمجھاؤں گا. اگر آپ نے عمل کیا، سال نہیں، مہینے بھی نہیں، چند دن لگیں گے، دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے دائیں طرف آ جائیں، سیدھی طرف آ جائیں. ایک لائن بنے گی، ایک دوسرے کے پیچھے چلتے جائیں، ایک لائن بنا دیں. یہ بیٹے دل کا مقام، یہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے. ہر وقت یہاں خیال کر کے سنو، میرے دل میں ہو رہا ہے، آپ کو سننا ہے. دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قریب بٹھاؤ بیٹے اللہ 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 تو جا فرمائیں جن میرے بھائیوں نے بیٹوں نے دل کے ذکر کی اجازت لی ہے وہ میری بہنیں بیٹیاں مائیں جو پہلی بار آئی ہیں تمام تجا فرمائیں یہ دل کا ذکر کس طرح سے کریں کہ آپ کے دل کی زبان کھل جائے سینہ منور ہو جائے دل زندہ ہو جائے آپ اللہ کے ولی بن جائیں آپ کا دیکھنا اللہ کے لیے ہو جائے بولنا اللہ کے لیے ہو جائے چلنا پھرنا رب کے لیے ہو جائے آپ رب کے ہو جائیں رب آپ کا ہو جائے یہ سب نعمت اس اللہ کے نام اس میں اعظم سے پائیں گے تمام بھائیوں کو تمام بہنوں کو اجازت یہ اجازت کیا ہے کتاب پڑھ لیں لکھنے والے زمانے کے محدث اللہ کے کامل ولی آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت بازی بستامی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں آپ لکھتے ہیں لوگوں یہ دل کا ذکر حاصل کرنے کے لیے 40 سال لوگوں نے اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کی جب وہ خدا کا ولی خوش ہو جاتا تھا تو دل کا ذکر عطا فرما دیتا تھا کسی سے نام نہیں پوچھا کیا کرتے ہو کسی سے کام نہیں پوچھا سب کو اجازت کیسے کرنا ہے میرے بیٹے میرے بھائی میری پیاری بہن طریقہ سمجھ کے کر لے اور دنیا آخرت کی نعمتوں کو سمیٹ لے مرد عورت کوئی بھی ہو اس کا دل الٹی طرف بائیں طرف پستان سے 2 انگلی نیچے یہ دل کی جگہ ہے
حدیث پاک ہے قلب المومن بیت الرحمن، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ کلمہ تو پڑھا ہے ہم نے، مومن تو ہیں، لیکن میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، ہمارے دل اللہ کا گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے، غلیظ اور ناپاک ہے۔ وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ ماشاءاللہ نیک ہیں۔ آج آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہے۔ گناہگار بندہ ہوں، کرسی پہ بیٹھوں، صوفے پہ بیٹھوں، گندا ہوگا تو پہلے جھاڑوں گا پھر بیٹھوں گا۔ کتے کو دیکھ لو، میں نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھ لو۔ کتا بیٹھتا ہے پہلے جگہ کو دیکھتا ہے، اگر صاف نہ ہو اپنی دم سے پہلے جگہ کو صاف کرتا ہے، پھر کتا بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ سے گناہگار بیٹھے تو گرد کو جھاڑ کے بیٹھے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ بتائیں وہ گندے دل میں آئے گا؟ گرد میں کوئی گندگی نہیں ہے، بیٹھ جاؤ کچھ نہیں بگڑتا، ہاتھ پھیرو تو گرد صاف ہو جاتی ہے۔ اصل گندگیاں دل کی گندگیاں۔ ہمارے دل میں حسد، ایک مولوی دوسرے مولوی کو نہیں دیکھ سکتا، ایک گھنٹہ تقریر کرتا ہے مولوی صاحب، ثابت کیا کرتا ہے؟ سارے کافر۔ میری مانو جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے، باقی سارے کافر۔ مولوی صاحب اللہ سے ڈر، کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہ کہے، کسی کافر کو کلمہ پڑھا تیرے کام آ جائے گا۔ کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہہ کے تو جان نہیں چھڑا سکے گا۔ ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت نہیں کرتا، بس چلے سب پیروں کے گلے گھونٹ کے مار دے، سارے میرے مرید ہو جائیں گے، کتنے ہدیے ملیں گے، کتنے نذرانے ملیں گے۔ مولوی او پیر صاحب، اللہ کتے کو رزق دیتا ہے، خنزیر کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ تجھے نہیں دے گا۔ ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو برداشت نہیں کرتا، بس چلے پوری مارکیٹ کو آگ لگا دے، اپنی دکان بچا لے، اکیلی کتنی چلے گی، کتنی انکم ہوگی؟ اللہ پہ یقین ہی نہیں، اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں حسد کرنا، دوسرے کو برداشت نہ کرنا۔ نبی پاک فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ ہمارے دل میں تکبر، گورا کالے سے بات ہی نہیں کرتا۔ ماں نے نام رکھا ہے، وہ ماں کا شہزادہ ہے، رنگ کالا ہے، کیا کہتا ہے؟ نام نہیں لیتا، اور کالے ادھر تو آ، میری بات تو سن۔ اللہ کا خوف نہیں ہے نا۔ نبی پاک نے ایک اصحابی کو سنا، اصحابی رسول، دوسرے کو کہتے ہیں او کالی ماں کے بیٹے ادھر تو آ۔ نبی پاک رو پڑے، رو کے فرمایا صبر کی انتہا ہو گئی، صبر کی انتہا ہو گئی، صبر کی انتہا ہو گئی۔ تمہارا نبی، اسے گوری ماں نے جنا ہے، کالی ماں نے پالا ہے۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں تو وہ عزت والا ہے جو پرہیزگار ہے، اللہ نے رنگ میں کچھ نہیں رکھا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، بنگلہ بن گیا، 1000 گز کا، لینڈ کروزر گاڑی لے لی، دیکھو کیسے بیٹھتا ہے، خود دیکھ لو، غریب سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ کیا کہتا ہے؟ پیچھے ہٹ، تم سے بدبو آ رہی ہے، صدقے جاؤ۔ اس کی مفلسی، اس کی غربت پتہ ہے کہاں لے گئی؟ نبی پاک فرماتے مفلس غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔
تجھے بدبو آتی ہے غریبوں سے؟ یہ کیا ہے؟ حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت یہ دل میں موجود ہو، یہ دل اللہ کا گھر بن جائے گا۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے۔ کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کر دیتا ہے، لوہا گندا ہو جائے آگ کی بھٹی پاک کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ سب کو اجازت مل گئی کیسے کرنا ہے، اب طریقہ سمجھ کے کر لو اور دین دنیا کے رحمتیں سمیٹ لو۔ ہر وقت کوئی پریشان نہ ہو۔ ہر وقت میں تو نوکری کرتا ہوں، ہر وقت اللہ کا ذکر کروں، نوکری کیسے کروں؟ میں تو پڑھتا ہوں، یونیورسٹی جاتا ہوں، اور میں تو کاروبار کرتا ہوں، میرے کاروبار کو کون سنبھالے گا؟ 5 بچے، بیوی، ماں باپ، ان کو کون پالے گا؟ ہر وقت اللہ کا ذکر بھی ہوگا اور یہ سارے کام بھی ہوں گے، اور خدا کی قسم پہلے سے بھی اچھے ہوں گے۔ نئی چیز نہیں ہے۔ تیری ماں، میری ماں، ساری امت کی ماں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ ایسا کوئی فوج کا چیف آف سٹاف لے آؤ، کمانڈر لے آؤ، کوئی دکھا دو، ایسا کوئی امام لے آئے، ایسا کوئی تاجر دکھا دے۔ میرے بھائی نبی پاک نے تو وہ کیا جو کوئی نہ کر سکے گا۔ اور امی جان فرماتی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ طریقہ ہے، سیکھے بغیر نہیں آتا۔ الف بے تے سیکھے بغیر آتی ہے؟ اے بی سی سیکھے بغیر آتی ہے؟ جب یہ معمولی باتیں سیکھے بغیر نہیں آتی، یہ اسم اعظم بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ اجازت دے دی آپ کو، کیسے کرنا ہے طریقہ سمجھ دو۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتے ہو کرو، 24 گھنٹے کرو۔ نبی پاک کا دین نہیں روکتا، کام کرو، لیکن ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتے رہو۔ میرا دل کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سنو، دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، سننا ہے۔ حدیث پاک ہے دل میں آنکھیں بھی ہوتی ہیں، ہم اس سے اندھے ہو گئے۔ دل میں زبان بھی ہوتی ہے، ہم اس سے گونگے ہو گئے۔ دل میں کان بھی ہوتے ہیں، ہم سننے سے محروم ہو گئے۔ نبی پاک سنا کرتے تھے قبر 70 بار پکارتی ہے، ہمیں تو نہیں سنتی، لیکن نبی پاک سنتے تھے۔ تو دل کے کانوں سے ہوگا۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور غور سے سن۔ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ جب غور سے سنیں گے پہلے صرف خیال پکے گا۔ دل کہہ رہا ہے، میں اس کو سننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آواز جب ہلکی ہوتی تو غور سے سننی پڑتی ہے۔ چند دن سنو، پہلے خیال پکے گا، پھر آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی۔ یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے۔ اگر دل کی دھڑکن ہوتی، دل تو پہلے دھڑک رہا تھا، پہلے کیوں نہیں سن گئی؟ دل کے مقام پہ اللہ کا نور ہے، جس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، عالم امر سے ہے۔ اللہ نے نور رکھا اس لیے ہے، اس کا تعلق ہے آخرت سے، بندے کا تعلق ہے دنیا سے۔ آخرت سے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے اللہ نے یہ نور رکھ دیا۔ ان کے وسیلے سے اللہ سے قرب پاؤ گے۔ پہلے خیال پکے گا،
پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر یہی دل کی دھڑکن صاف واضح پکارے گی اللہ 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 اللہ، دل اللہ کے نام سے زندہ ہو جائے گا۔ جو دل اللہ کے نام سے زندہ ہو جائے، اللہ کو فنا نہیں، جو اللہ کے نام سے دل زندہ ہوگا پھر یہ بھی لافانی ہو جائے گا، یہ کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنیں، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ بن جائے، اللہ تعالیٰ کارساز بن جائے، رب مددگار بن جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ رسول پاک کی وہ عبادت ہے جو ہمارے نبی غار حرا میں جا کے کرتے تھے۔ اسی نور سے دنیا کو نور و نور کر دیا۔ کیسے کرتے ہیں مراقبہ؟ میں کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ بھی سمجھ سکو اور آپ کر سکو۔ جب بھی وقت ملے، صبح، دوپہر، شام، رات، کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا وقت ملے، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، پابندی نہیں ہے۔ وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے، کر لو اچھی بات، ضروری نہیں ہے۔ کیسے مراقبہ کریں گے؟ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند کر لو، گردن کو دل کی طرف جھکا لو، آنکھیں بند، گردن نیچے۔ اب آج تک جو گناہ کیے ہیں اللہ کو تو پتہ ہے، بندے کو خود بھی پتہ ہوتا ہے، جوانی میں میں کیا کرتا تھا، بچپن میں کیا کھیلتا تھا، بڈھا ہو گیا ہوں، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، دانت سارے ٹوٹ گئے، ابھی بھی موت یاد نہیں ہے، ابھی بھی نفس سیدھا نہیں ہوتا، ابھی بھی گندگیاں چاہتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آنکھیں بند، گردن نیچے، پھر آج تک جو گناہ کیے ان کو یاد کر کے تھوڑا رو، ایک دو آنسو بہا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کوئی مومن گناہوں کو یاد کر کے اتنا رو لے اس کی آنکھیں پلک کے بال گیلے ہو جائیں، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نہیں رونا آتا، نبی پاک نے اس کو بھی محروم نہیں چھوڑا۔ آقا فرماتے گناہ کر کر کے دل اتنے سخت ہو گئے، گناہ یاد کر کے بھی رونا نہیں آتا۔ اب تو کیا کر، تو اپنا چہرہ ایسے بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے، اللہ تیرا چہرہ دیکھ کے رب کو رحم آ جائے، تیرا روتا چہرہ دیکھ کے اللہ کو رحم آ جائے گا، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ آنکھیں بند، گردن نیچے، تمام گناہوں سے سچی توبہ کر، یا اللہ آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اب اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے غور سے سن، دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، سننا ہے، پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر دل واضح اللہ اللہ پکارے گا۔ اس کے علاوہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ بے نمازی 24 گھنٹے اللہ کے غضب قہر میں، بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں، حدیث پاک ہے۔ بے نمازی مر جائے اتنا منحوس اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، پڑھا دو، منع نہیں ہے، ہوتی نہیں ہے۔ بے نمازی مرے گا، قبر میں دفن کیا جائے گا، دفن کرنے والے اس کی قبر سے 40 قدم نہیں پہنچیں گے، اللہ اس کا چہرہ کالے خنزیر کا بنا دے گا۔ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اگر بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے، 40 قبریں دائیں، 40 بائیں، 40 پائنتی کی طرف، 40 سر کی طرف، اس منحوس کی وجہ سے ان پر بھی اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ خود نماز پڑھنی ہے، تیرے گھر میں جتنے تیرے ماتحت تھے ان کو نماز پڑھانی بھی ہے، نہیں پڑھائی، بیوی روزے قیامت گریبان پکڑے گی، گردن میں ہاتھ دے گی، گھسیٹے گی، چل کتے میرے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گی۔ بیٹا اور بیٹی اپنی ماں اور باپ کی گردنیں پکڑ گے، گریبان میں ہاتھ دے کے گھسیٹیں گے، اور ڈیڈی اور منی چل میرے ساتھ، یہ مما اور ڈیڈی روئیں گے، شور بھی روئے گا، اپنے احسان یاد دلائیں گے، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا، کتنا پیار کرتا تھا، کیسے میں نے زیور بنا کے دیے تھے، اور ڈیڈی ممی ہم نے تو ساری زندگی تم پہ قربان کر دی، جو کمایا تمہارے لیے کمایا۔ بچے مانیں گے، بچیاں مانے گی، ہاں ممی ڈیڈی ہم تمہارے احسان مانتے ہیں، لیکن تم نے نماز نہیں پڑھائی، تمہارا فرض تھا۔ بیوی شور کو کہے گی یہ تیرا فرض تھا، کپڑے دھلاتا تھا، کھانا پکواتا تھا، نماز نہیں پڑھائی، اگر تو نماز پڑھا دیتا میں بخشی جاتی، میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ بچے بھی کہیں گے ڈیڈی ممی اکیلے نہیں جائیں گے، چلو ہمارے ساتھ تمہیں لے کے جائیں گے۔ اللہ کا حکم آ جائے گا، یہ سچ کہتے ہیں، شوہر کو منہ کے بل گھسیٹو، ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، یہ ماں باپ کو بھی منہ کے بل گھسیٹو، ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے ان کو گھسیڑو، بیوی کو بچوں کو بعد میں ڈال دینا، عقل آ جائے گی۔ یہ جو گلے لگاتے ہیں، چومیاں لیتے ہیں، بچوں کو کندھوں پہ بٹھا کے ناچ کے دکھاتے ہیں، خدا کی قسم بھول جاؤ گے، دل چاہے گا میں ان کو چبا چبا کے کھا جاؤں، لیکن اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائے گا آج سارے فیصلے میں نے کرنے ہیں، کسی کا عمل دخل نہیں ہے، جان چھڑا لو، حق ادا کر کے جان چھڑا لو، نہیں تو جان نہیں چھوٹے گی۔ نماز پڑھیں، وضو کریں، وضو میں یہ مسواک ککر کی بنا لو، نیم کی بنا لو، بازار سے ملتی ہے 5-10 روپے میں، بازار سے لے لو۔ یہ کرنے کا طریقہ ہے، ایسے پکڑو، دائیں پھیرو، بائیں پھیرو، حلق میں پھیرو، پھیر کے دھو لو، پھر پھیرو، پھر دھو لو، پھر پھیرو، 3 بار پھیرو، نبی پاک کی سنت ادا ہو گئی، منہ کی بدبو ختم ہو گئی۔ شان کیا ہے؟ رسول پاک فرماتے ہیں میرا امتی جو پابندی سے وضو میں مسواک دے کر وضو کر کے نماز پڑھے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں، ہم اللہ کی نماز بھی ننگے سر پڑھتے، کتنے بڑے ترم خان ہیں، نہ اللہ کے حکم کا پاس، نہ اپنے پیارے نبی کے حکم کا پاس، من مانیاں، زندگی گزر گئی من مانیاں کرتے کرتے۔ او میرے بھائی یہ زندگی نہیں ہے، زندگی گزارو اللہ اس کے نبی کی مان کر۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں، ہم اللہ کی نماز بھی ننگے سر پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جس بچے کو والدین ناپسند فرمایا، میں نے آزمایا ہے، کھلی چھٹی آپ بھی آزما دو، جس بچے کو والدین ناپسند کریں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور جس کو رسول پاک ناپسند کریں کس خیر کی امید میں ہے؟ بہترین ٹوپی لے لو، منع نہیں ہے، ایک سے ایک ٹوپیاں ملتی ہیں، ننگے سر نہ پھرو۔ یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی، یہ پگڑی ہے رسول پاک کی سنت۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تک میرے امتی دستار باندھیں گے صاحب عزت رہیں گے۔
نبی پاک نے فرمایا جس نماز میں پگڑی باندھی جائے وہ نماز بغیر پگڑی کی نماز سے 25 گنا زیادہ شان رکھتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا پگڑی باندھو، یہ فرشتوں کا لباس ہے، پگڑی باندھو یہ اہل جنت کا لباس ہے، پگڑی باندھو یہ رب کا تاج ہے۔ دیکھیں یہ داڑھی رسول پاک کی سنت، عذرو شریعت واجب۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بندہ واجب کو ترک کرتا ہو، واجب پہ عمل نہ کرتا اور مر جائے، موت آ جائے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، یہ داڑھی واجب ہے، حد کیا ہے؟ آنکھیں کھولو میرے طرف دیکھو، ایسے ناپنی ہے، تھوڑی کے نیچے سے ناپنی ہے، یہ دیکھو یہ بڑی ہو گئی ہے، کاٹ سکتے ہو کاٹ لو، نہ کاٹو کوئی بات نہیں، ایک مٹھی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتے۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی 2-2 فٹ داڑھی رکھ لیتے ہیں، اڑتی پھر رہی ہے، لوگ مذاق کر رہے ہیں، لوگ اشارے کر رہے ہیں، وہ دیکھو کون جا رہا ہے۔ یہ مکروہ ہے۔ کم از کم ایک مٹھی، ایک مٹھی سے تھوڑی بڑی ہو تو بہترین۔ اور یہ بے تکی بڑھتی جا رہی ہے، نہ دائیں کا پتہ نہ بائیں کا پتہ، یہ مکروہ ہے، فکر نہیں۔ یہ دیکھو عرض، درخواست، مدبانہ عرض، آپ صرف ذکر کر لو جو آپ کو بتایا ہے، کوئی محنت نہیں ہے، مشقت نہیں، دنیا نہیں چھوڑنی، کاروبار نہیں چھوڑنا، بچے کو نہیں چھوڑنا، کیا کرنا ہے؟ یہ اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سننا ہے۔ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، یہ سب کچھ خیال ہی ہے، خیال۔ ان خیالوں سے نور بڑھتا ہے، ان خیالوں سے شیطان بڑھتا ہے۔ جب تک اپنے دل پہ یہ خیال جما لے، دل کہتا ہے اللہ اللہ، سنتا رہے، ہر گھڑی ہر لہجہ تیری رگوں میں، تیری نسوں میں، تیرے لو لو میں خدا کا نور بس جائے گا۔ فارغ ہو گئے، کوئی کام نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، کوئی گندی فلم دیکھیں گے، کوئی فیل ڈرامہ دیکھیں گے۔ زندگی تباہ ہو گئی، جو ہو گئی وہ ہو گئی، جو بچ گئی ہے وہ ضائع نہ کر۔ فارغ ہوتے ہی مراقبے میں بیٹھ جا، بیٹھ کر آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ ہو گئے تھوڑا رو لے، ایک آنسو نکل جائے۔ نبی پاک فرماتے سمندر کی آگ کو 7 سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا۔ جو مومن اپنے گناہ کو یاد کر کے روتا ہے، اس کی آگ کا ایک آنسو جہنم کی ساری آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب فارغ ہو بیٹھ جا، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہ سے توبہ کر، تھوڑا رو لے، اپنا خیال دل کے مقام پہ لے جا اور سن۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ مراقبہ ہفتے میں 1 بار آ جایا کر۔ آئیں گے؟ اتوار مردوں کا درس ہوتا ہے، منگل عورتوں کا درس ہوتا ہے، جمعے کے دن مرد عورت دونوں ہی آتے ہیں۔ ایک دن بہت ہے، صرف خود نہیں آنا، تیرے دوست بھی ہوں گے، تیرے کئی رشتہ دار بھی ہوں گے، محلے میں تو کئی دوستوں کو جانتا ہوگا، دوستانہ بھی ہوگا۔ خدا کی قسم اس کا حق ادا کرنا ہے، دوستوں کا حق ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے، ان کو پیار محبت سے دعوت دے کے لے آ۔ قرآن و حدیث اثر سے خالی نہیں، سنیں گے دلوں پہ اثر ہوگا، زندگی بدلے گی،
ہو سکتا ہے ہم وہ عمل نہ کر سکیں، وہ آنے والا جس کو آپ نے دعوت دی وہ کر لے، وہ ہم سب کی بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ ذکر کریں، مراقبہ کریں، پابندی سے آئیں، ہفتے میں ایک دن بہت ہے، انشاءاللہ چند دن لگیں گے، دل زندہ، دل باخدا، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے، داڑھی بڑھ کے باشرا ہو جائے گی، سر پہ نبی پاک کا تاج آ جائے گا، نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہیں چھوٹیں گے۔ خدا کی قسم کہنا نہیں پڑتا، اللہ اپنے فرشتے مقرر کر دیتا ہے، رحمت کی گھڑیاں میرے بندے کو جگا دے، وہ آ کے جگانے لگتے ہیں، ایسی رحمتیں ہوتی ہیں۔ ساتھ دیں گے؟ ہر پلر پر ٹیلی فون لکھا ہوا، ٹیلی فون نمبر، پہلا کام یہ کریں، اس نمبر پر اپنا نام، پتہ اور اپنا فون نمبر میسیج کر دو۔ کیا ہوگا اس سے آپ جماعت کے اندر ایک حصہ دار بن جائیں گے، اور جو ہم مل کے کام کریں گے نا، جو نبیوں کا کام ہے، اللہ تیرے حصے میں بھی ڈال دے گا۔ وہ کیا کام ہے سمجھ لو، اللہ کے دین پر عمل کرنا اور دوسروں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا، یہ پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ ہم نے کتنا کر لیا ہے ہر بندہ سوچ سکتا ہے۔ اس کام کے لیے یہ 3 کتابیں دن رات بیٹھ کے لکھی گئیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حق اور مخلوق کے حق۔ اللہ کے حق کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور یہ ہم نے کتنے سیکھے ہیں۔ میں کسی کو کھڑا کر کے بولوں نا، بتا نماز میں کتنے فرض ہیں، کوئی مائی کا لال بتائے گا۔ جب نماز کے فرض ہی پتہ نہیں، ایک فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ جب نماز کے فرض ہی پتہ نہیں، باقی کیا دین سیکھا ہوگا، کیا پہاڑ ڈایا ہوگا، سوچ لو۔ خدا کی قسم میں نے 70 سال کے بوڑھے دیکھے، پوچھا نماز آتی ہے؟ ابے نے سکھائی نہیں، ابے نے سکھائی نہیں۔ ابا کا فرض تھا، ابو سکھاتے، لیکن نہیں سکھائی تو بری ذمہ نہیں ہوگا، تجھے خود سیکھنی ہے۔ نہیں تو خدا کی قسم اللہ کے فرشتے قیمہ بنا دیں گے، موت نہیں آئے گی، قیمہ بن جائے گا، موت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کے 4 حق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پتہ ہی نہیں ہے تو عمل کیا کیا ہوگا۔ اور اللہ کو ایسا عمل پسند نہیں ہے جو نبی پاک کے طریقے کے ہٹ کے کیا ہوگا۔ پھر مخلوق کے حق، ماں کا حق، باپ کا حق، بیٹے کا حق، پڑوسی کا حق، مسلمان کا حق۔ حق کی پتہ نہیں ہے، ادا کب کریں گے؟ مر کے کسی مولوی کو قبر میں بلائیں گے، مجھے دین سکھا دے؟ یہ وقت نہ گوا، بہت گوا دیا، مزید نہ گوا۔ اللہ کے حق، مخلوق کے حق ایک کتاب میں جمع کر دی، جلدی جلدی پڑھ لے، اس سے بری ذمہ ہو جا، ادا کر دے، نہیں تو اللہ کی قسم نجات نہیں۔ دوسرا، اللہ کا حکم ہے جن کاموں سے میرا نبی روک دے رک جاؤ، اور جن کا کرنے کا حکم دیا وہ کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو سنو، میں کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ پتہ ہے آپ کو نبی پاک نے کیا چیزیں پسند کی ہیں، ان کو کرنے کا حکم دیا ہے؟ پتہ ہے کن کن کاموں سے نبی پاک نے روکا ہے اور ان کو نہ کرنے کا حکم دیا؟ پتہ ہے؟ کوئی بہت عقل مند ہوگا نا، اسے بیان کرو، 2-3 بتا کے پھر ہنسنے لگے گا۔ یہ سارے اللہ کے حق،
اور اللہ کی مخلوق کے حق ایک کتاب میں جمع کر دیے. ان کو ادا کیے بغیر نجات نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے تو عمل نہیں ہوگا. پتہ ہی نہیں ہے تو عمل نہیں ہوگا. دوسرا حصہ یہ جلدی جلدی یہ علم حاصل کر ادا کر تاکہ رب کے سامنے سرخرو ہو سکے. تیسری ہر ایک کو یقین ہے میں ایک دن مروں گا. میرے بابو بھی مر گئے تھے, دادو بھی مر گئے تھے, نانو بھی مر گئے تھے, نمبر میرا بھی آئے گا. اور یہ کیا موت ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں عزرا علیہ الصلوۃ والسلام مرنے والے کے سینے پہ اپنا گھٹنا رکھتے ہیں. گھٹنا 500 فرشتے اس کو جکڑتے ہیں. اس کے بعد روح نکالی جاتی ہے. صحابہ نے رو کے عرض کی آقا یہ عزرا علیہ السلام گھٹنا رکھتے ہیں, 500 فرشتے جکڑتے ہیں, پھر روح نکلتی ہے, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا مرنے والا صرف موت کو دیکھ لے, کپڑے پھاڑ کے ننگا ہو جائے, ننگا ہو کے جنگلوں میں نکل جائے, اس کو دفن کرنے والا کوئی نہ ملے. یہ موت ہے. موت سے ذکر شروع کیا ہے. پھر قبر ایسے منہ کھول کے پکارتی ہے آ میرے اندر, میں تجھے بتاؤں گی کیسے کیڑے تیرے جسم میں ڈالوں گی. نبی پاک فرماتے قبر کا ایک کیڑا احد پہاڑ پر ڈنگ مارتے یہ احد پہاڑ پانی بن کے پگھل جائے. قبر بتاتی ہے تو آ میرے اندر, میں تیرے اندر کیڑے ڈالوں گی, تیرا خون چوسوں گی, ہڈیاں توڑوں گی. پھر قبر سے نکل کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور وہاں کیا ہوگا؟ حشر کے میدان میں ہر مرد عورت کہے گا یا اللہ میں جہنمی ہوں تو جہنم میں ڈال دے. حشر کی تکلیف میرے بس کی نہیں ہے. یہ دماغ اس طرح ابلے گے جس طرح دیگچی میں پانی ابلتا ہے, اور دماغ پگھل کے اندر سے باہر آ جائے گا. ہر بندہ موت مانگے گا, لیکن نبی پاک فرماتے موت تو اللہ نے اپنے قبضے میں لے لی, اب کسی کو موت نہیں آئے گی. پھر جہنم, اس میں کیا کچھ ہے. پھر جنت, اس میں اللہ نے کیا رکھا ہے. اگر پڑھ لے گا نا, ہو سکتا ہے جہنم میں سے ڈر جائے, ہو سکتا ہے جنت کی طلب پیدا ہو جائے, اور پھر تجھے اللہ تعالیٰ جنت کے رستے پہ چلا دے اور جہنم کے رستے سے ہٹا دے. ہو سکتا ہے, علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ علم جو تیرا ہاتھ تھام کر خدا کی قسم جنت میں داخل کروا سکتا ہے. میں آپ کو ایک دعوت دینے لگا ہوں. وہ دعوت کیا ہے؟ جنت میں اکاؤنٹ کھولنے کی دعوت, جنت کا اکاؤنٹ کھولنے کی دعوت. یہ اکاؤنٹ کیسے کھلتا ہے؟ یہ 3 کتابیں اس نیت سے لے لو, خود علم حاصل کرنا ہے, دوسروں کو سکھانا ہے. اس نیت سے لے لو, خدا کی قسم تیرا جنت میں اکاؤنٹ کھل گیا. اکاؤنٹ کھول کے کام نہیں بنتا, اکاؤنٹ میں بیلنس جمع کرانا پڑتا ہے, بوقت ضرورت کام آئے. اب کیا کرنا ہے؟ جو کورس لے اس کے ساتھ ایک خط ہے جو عاجز نے خود لکھا ہے, وہ خط بھی لے لیں. یہ دوستوں سے عرض ہے, یہ جو خط ہے ہر کتاب کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دو, مجھے ہر دفعہ کہنا نہ پڑے. اس کے اندر وہ خط لے لیں گے آپ. خط میں 2 پیجوں میں آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ آگے کسی کو دعوت کیسے دینی ہے. ہر بندہ دعوت نہیں دے سکتا. اگلے کو کیا سمجھانا ہے کہ میں تیرا کتنا خیر خواہ ہوں, اگر تو نے یہ کورس لے لیا, تو نے علم حاصل کر لیا, اوروں کے لیے کوشش کری, تو تیرے لیے کیا کیا رحمتیں برتے ہیں یہ آپ سمجھا سکو گے, اور سمجھا کے اس کا بھی جنت میں اکاؤنٹ کھول سکو گے. کون ساتھ دے گا؟ کون میرا بھائی ہے جو ساتھ دے گا؟ میں صدقے قربان, اللہ سب کو قبول کرے. اسی لیے میں نے کہا تھا یہ ٹیلی فون نمبر ہر پلر پہ لکھا ہوا ہے, یہ ٹیلی فون لکھ لیں یہاں سے, پھر اپنا
मैसेज करें, नाम, पता और अपना फ़ोन नंबर। हम इस रास्ते में चलने के लिए आपकी फी सबिलिल्लाह मदद करेंगे। उलमा कराम बगैर पैसे लिए, बगैर ट्यूशन लिए, जहाँ पढ़ने में मुश्किल हो, समझने में मुश्किल हो, आपको वो गाइड करेंगे। एक है दीन फहम कोर्स, जो फर्जी कोर्स है। वुजू कैसे करना, नहीं करना आता। नमाज कैसे पढ़नी है, नहीं पढ़नी आती। गुस्ल फर्ज हो गया, कैसे करना है, नहीं करना आता। वो 2 महीने में हर इतवार को कितने दिन बनते हैं? सिर्फ 8 दिन। सुबह 8 से लेके 12 बजे तक इतवार के दिन उलमा कराम को वो इल्म सिखाएंगे आपको। फ्री, कुछ लेना देना नहीं, अल्लाह से अजर लेना है। फिर आपको हम तैयार कर लेंगे ना, फिर यही काम आप संभाल लेंगे। जब आप जिनको तैयार करेंगे आगे वो फिर संभाल लेंगे। संभालते संभालते पूरी दुनिया ये अल्लाह के दीन की बहारें हो जाएंगी। सबको कबूल है, अल्लाह ताला रहमतें करे। इस काम को करने के लिए जो सबसे पहला कदम है वो क्या है? वो है पिछले गुनाहों से तौबा। जब अल्लाह के रसूल के पास लोग आते थे, मुसलमान या काफिर जो भी आता था, काफिर को कलमा पढ़ाते थे और फिर उसको अल्लाह का दीन सिखाते थे। मुसलमान को भी अल्लाह का दीन सिखाते थे। इन कामों से पहले रसूल पाक बैत लेते थे। पढ़ो हदीस, आपको पढ़ो कुरान पाक, आपको आयतें मिल जाएंगी, हदीसें मिल जाएंगी। सबसे पहला काम नबी पाक से वो तौबा की बैत करते थे। तौबा की बैत। जब नबी पाक का विसाल हो गया, यही काम सिद्दीक़ अकबर करते थे। जब सिद्दीक़ अकबर का विसाल हो गया, फिर यही काम तौबा की बैत उमर फारूक लेते थे। उमर फारूक का विसाल हो गया, यही तौबा की बैत उस्मान गनी लेते थे। यही तौबा की बैत अली शेर खुदा लेते थे। इमाम हुसैन भी ये तौबा की बैत लेने गए थे। जो कंजर तौबा नहीं करना चाहते थे वो उलझ गए और नबी पाक का पूरा घराना शहीद कर दिया। हम वो सुन्नत अदा कर रहे हैं। आज पहले आपको बैत की दुआएं पढ़ाएगा, जिसको कहते हैं तौबा की बैत। और इसका शरफ क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मोमिन तौबा की बैत कर लेता है, ऐसा पाक जैसे अभी मां के बतन से पैदा हुआ, अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ कर देता। हम पहले वो बैत की दुआएं पढ़ेंगे। और आखिरी बात, इनाम याफ्ता लोग एक मुद्दत तक ऐसे अल्लाह के वली की सोबत की, ऐसे खुदा के वली के साथ रहा जिसकी फरिश्ते तवाफ करते थे। उनकी सोबत से जो कुछ मिला, जो हासिल हुआ, जो सीखा, वो सारा इस किताब में लिख दिया। आदमी ने सोचा मैं मर जाऊं और वो सारी बातें सीने में रह जाएं और मोमिनों को ये मिले ना। खुदा की कसम सारी सारी रात बैठ के कि पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए और चीज़ें सीने में लेके चला जाऊं। ये किताब लिखी है। जो अल्लाह की मोहब्बत का तालिब, रूहानियत का तालिब, अल्लाह के कुर्ब का तालिब, वो पढ़ के जान जाएगा इस रास्ते पर कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, ताकि मुझे अल्लाह की रहमत समेट ले। ये लिटरेचर ले, सीखें और आगे दीन को सिखाएं। अभी मैं आपको बैत की दुआएं पढ़ाता हूँ ताकि अल्लाह रब्बे करीम इस पाक सुन्नत के सदके हमारे पिछले गुनाह माफ करके हमें नई जिंदगी अता फरमा दे। जो करीब बैठे हैं वो कपड़ा पकड़ लें, जो दूर बैठे वो एक दूसरे की पुष्ट पर, एक दूसरे की पीठ पर हाथ रख लें। मेरी बहनें, बेटियां, माएँ, आप भी दो दोनों बैठ जाएं, ये बैत की दुआएं पढ़ लें ताकि अल्लाह रब्बे करीम नबी पाक की इस पाक सुन्नत के सदके हमारे पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनतु बिल
باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علیہ. دعائے خیر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین. ابھی 5-10 منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے. خط شریف پڑھ لیں تاکہ بعد میں آپ کو مراقبہ کرنا آسان ہو جائے گا. خط شریف پڑھ لیں. سورۃ فاتحہ 1 بار، سورۃ قریش 11 بار، سورۃ اخلاص 11 بار. اول آخر دروشی پڑھ لیں. یہ خط شریف پڑھتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سن لیں.